بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں، انہیں بھی آپ دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ سوال آیا ہے، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ کرونا وائرس کا خوف اور طرح طرح کی پریشانیاں وجود میں آ رہی ہیں، لوگ ان کا حل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے علماء بھی وجود میں آئے ہیں جو کہ حل تو بتاتے ہیں، لیکن وہ حل جو کہ پیچیدگی اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہو، ایسا حل ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے یا نہیں؟ اسی طرح کا ایک سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سوال کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاقل بھائی، میرے پاس ایک میسیج آیا ہے کہ آپ جمعے کے دن گھر پہ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ہم تو ظہر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ خطبہ پڑھیں۔ خطبے میں پہلے خطبے میں آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے پوری، اور پھر بیٹھ جانا ہے۔ پھر دوسرا خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو درود شریف پڑھیں گے۔ 3 آدمی پیچھے ہیں، امام آگے، اس کے پیچھے گھر کی جو ہے لیڈیز عورتیں جو بھی ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ یہ ہے اطہر صاحب دہلی سے۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، اور جو آڈیو سرکولیشن میں ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کروں گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جمعے کی نماز اگر گھر میں امام کے علاوہ 3 آدمی، آپ 4 آدمی ہیں، تو ان 4 آدمی میں سے ایک آدمی امام بن جائے، اور 3 آدمی پیچھے مرد کھڑے ہو جائیں، ان کے پیچھے گھر کی عورتیں بھی ہو جائیں، اور نماز سے پہلے خطبہ جو کہ نماز کے شرائط میں سے ہے، اور خطبہ بھی بہت آسان ہے۔ جو بھی آدمی نماز پڑھنا جانتا ہے وہ کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ صاحب یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ مساجد میں اگر جمعہ نہیں ہو رہا ہے کرونا وائرس کے مرض کی وجہ سے، تو آپ اپنے گھروں میں بھی جمعے کی نماز ادا کریں۔ حالانکہ اس سلسلے میں ہم نے رہنمائی حاصل کری تھی اور علماء کرام کے فتاویات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ یہاں لنک آپ کو میں دے دیتا ہوں، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ لیکن یہ چونکہ ہر جمعے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اگر گھر میں بھی ہیں تب بھی آپ جمعے کی نماز ہی پڑھیں گے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جمعے کے دن ظہر کی نماز ادا کی جائے گی یا جمعہ پڑھا جائے گا۔ کرونا وائرس کے خوف اور دہشت کو لے کر مسلمان خاص طور پر ہر روز نئے سوال، نئی الجھن، نئی آزمائش کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہیں اسلام اور اہل اسلام سے آسانی اور ان کی صحت کو مقدم رکھتے ہوئے ان کو حل مطلوب ہے۔ آج اس سلسلے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے ایک گروپ علماء کا اس طرف گیا ہے کہ آپ گھروں میں بھی اگر نماز ادا کریں گے تو ظہر کی بجائے مختصر جمعہ دیں اور اس کے بعد جمعہ کا خطبہ دیں، اور اس کے بعد آپ جمعہ پڑھیں، ظہر نہ پڑھیں۔ اپنے بچوں میں ہی اگر آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ 2 یا 3 اگر گھر کے افراد ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا اہل علم کا موقف یہ ہے، جس میں سے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعے کے دن
موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد بند ہو چکی ہیں اور ایک سے زیادہ افراد کے 5 اشخاص سے زیادہ افراد کے مجمع میں ہندوستان میں بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، دفعہ 144 لاگو کر دی گئی ہے، تو اس لیے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں اور جمعہ نہ پڑھیں، جمعے کی بجائے ظہر ادا کریں۔ بلکہ ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ جو عضو ہیئت کبار العلماء سابق ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فی ظل ظروف الراہنہ، اس خوف اور دہشت کے عالم میں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بین انه لا يشرع اقامة الجمعة في البيوت بل تصلى ظہرا 4 رکعات۔ اس موجودہ دور میں جبکہ ہم ہر روز نئی آزمائش سے گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کو اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ گھروں میں 4 رکعت نماز ظہر ادا کریں، اور جمعے کا جو پڑھنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اقرب من البدعہ، یہ بدعت کے قریب ترین کر دینے والا عمل ہے۔ گزارش یہ ہے اس بحث میں نہ پڑھتے ہوئے کہ آپ کو کون سی رائے زیادہ مناسب لگتی ہے اور کون سی نہیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ملک کے حکمرانوں کی جانب سے 1 سے زیادہ اشخاص پر جمع ہونے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے اور آپ کی بلڈنگ میں کوئی معزز اور مکرم اور محترم شخصیت رہتی ہے اور امام ہے مسجد کا اور اس کو خطبہ بھی پڑھنا آتا ہے اور اس کے گھر میں وسعت بھی ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں اگر شیخ عبد الرحمن سدیس کے پڑوس میں رہتا ہوں اور وہ اپنے گھر میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے وہاں جانے کا ایکسیس مل جاتا ہے کہ میں ان کے گھر میں جا کر جمعہ پڑھ سکتا ہوں، تو کیا میں اسے چھوڑنا یا یہ گوارا کروں گا کہ میں جمعہ نہ پڑھ کر ان کے پیچھے ظہر اپنے گھر میں پڑھوں؟ نہیں، میں جمعہ کو ترجیح دوں گا۔ لیکن جب ہم سب جمعہ کو ترجیح دیں گے تو وہ حکومت کی جو پابندی ہے گویا کہ اس کو ہم پش پشت ڈالتے ہوئے خود مختار بن کر اس خطرناک ڈگر سے گزر رہے ہوں گے جس سے لوگوں کو متنبہ یا دور کرنے کی حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ طور پر انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ یہاں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز اور علماء کرام کی جانب سے، وزارت شؤون الاسلام والاوقاف، وزارت الداخلیہ، ان تمام کی جانب سے یہ انسٹرکشن سعودی عرب میں موجود ہے کہ آپ ایک تو یہ مساجد میں نمازیں نہیں ہوں گی، کوئی بھی اجتماعات پر پابندی ہو چکی ہے، اسی طریقے سے گھروں میں بھی جمعے پر پابندی ہے، اور گھروں میں بھی جمعے کا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، جو کہ آپ کی اپنی فیملی ہے، دوسروں کو مدعو نہ کیجیے۔ اگر آپ کی بلڈنگ میں کوئی امام رہتا ہے تو یقینی بات ہے میں بھی جانا پسند کروں گا، اس کے اپنے بچے ہوں گے، اس کے اپنے رشتہ دار ہوں گے، تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ تو ماحول وہی ہو جائے گا جو کہ مسجد میں ہوتا ہے۔ تو اس ماحول کو تاکہ یہ خطرناکی سے میں اور آپ محفوظ رہ سکیں، یہ اصول بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی ظہر کی نماز ادا کریں۔ جمعہ جب اللہ رب العالمین حرمین کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، مسلمانوں کو راحت اور امن محفوظ اور عطا فرما دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہم اور آپ جمعہ اور جماعت مساجد میں ہی ادا کریں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں جمعے کی نہیں بلکہ ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ بہتر اور احوط عمل یہی ہے۔ کسی نے کہا کہ برطانیہ کے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر گھر میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ پڑھیں، اور ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب ہم برطانیہ کے اہل علم کا فتویٰ قبول کر سکتے ہیں تو کیا بات ہے حرمین کے اہل علم کا فتویٰ قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے خیال سے بہت اہم اور بہت عمدہ بات انہوں نے کہی ہے، اور یہاں کے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں
خاص طور پر سعودی عرب کے ماحول کی بات کر رہا ہوں میں، اور پوری دنیا میں چونکہ یہ سچویشن آج ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، ہر شہر اس آزمائش سے گزر رہا ہے، تو ہر شخص کو یہ چاہیے، میری رائے ہے، آپ کو اختلاف حاصل ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کے اور اپنے شہر کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے باشندوں کی سلامتی کے لیے اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے، اور اس طرح کے اجتماعات چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہوں یا تفریحی شکل میں ہوں، ان کو بڑھاوا اور فروغ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اینڈ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لے کر آئے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین اس امن کے ماحول میں دوبارہ سے وہ امن عطا فرماتے ہوئے، سلامتی عطا فرماتے ہوئے جو ہمارے پاس گزشتہ ہفتوں پہلے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دے دے اور ہمارے بچوں کو پھر ایک خوبصورت دنیا دیکھنے کی توفیق سے نواز دے۔ اخیر میں ایک خوبصورت نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے ضرور سن لیجئے۔ بہت شکریہ۔ پرندے لوٹ کر آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، پرندے لوٹ کر آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، نئے غنچے چٹک جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، نئے غنچے چٹک جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، طہارت اور عبادت کا نتیجہ دیکھ لو گے تم، طہارت اور عبادت کا نتیجہ دیکھ لو گے تم، یہ جرثومے بھی مر جائیں گے، یہ جرثومے بھی مر جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، یہ جرثومے بھی مر جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، طواف خانہ کعبہ بھی پھر ہو جائے گا جاری، یا رب طواف خانہ کعبہ بھی پھر ہو جائے گا جاری، اللہ تعالیٰ جاری فرما دے، طواف خانہ کعبہ بھی پھر ہو جائے گا جاری، یہ رکھنے پھر نہیں آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، یہ رکھنے پھر نہیں آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، انہی گلیوں میں ہنستے کھیلتے دیکھو گے بچوں کو، انہی گلیوں میں ہنستے کھیلتے دیکھو گے بچوں کو، یہ سناٹے چلے جائیں گے، یہ سناٹے چلے جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، یہ سناٹے چلے جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، گلے میں پھر نظر آئیں گے بستے، گلے میں پھر نظر آئیں گے بستے، کاپیاں قلمیں یہ مکتب رونقیں پائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، یہ مکتب رونقیں پائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، شفا خانوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم، شفا خانوں سے نکلیں گے شفا پا کر مریض غم، گلوں سے صحن بھر جائیں گے، دوستوں گلوں سے صحن بھر جائیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، یہ رکھنے پھر نہیں آئیں گے کیوں مایوس ہوتے ہو، مایوس نہ ہو، ہم سب مل کر خوشیاں بانٹیں، خوشیاں تقسیم کریں، ہمت بانٹیں اور باہمت رہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔